بات کر رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی موت یعنی ڈے وہیکل کنٹینرز کے بارے میں. کوئی سیفٹی کا انتظام نہیں ہے. بڑے بڑے کنٹینرز ٹرالرز پر رکھے ہیں اور وہ ٹرالرز دوڑ رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پر, جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ آئے روز اخبارات اور ٹی وی پر خبریں آتی ہیں کہ معصوم بے گناہ شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل روڈ سیفٹی سیکریٹریٹ کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب اعزاز احمد صاحب. اعزاز احمد صاحب, بہت وائڈلی آپ کا ایکسپوجر ہے, آپ نے کام کیا ہے روڈ سیفٹی کے حوالے سے, ہم ان سے گفتگو کریں گے. اعزاز احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعزاز صاحب, ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے جو ٹرالرز ہیں جن کے اوپر یہ کنٹینرز لدے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی سیفٹی کا انتظام نہیں ہے. بعض ہولناک صورتحال تو یہاں تک ہے کہ کئی ٹن وزنی جو کنٹینرز ہیں انہیں نائلون کی ڈوری سے باندھا گیا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہوتا ہے کوئی ان ایون روڈ پر وہ کنٹینر جو ہے پلٹ جاتا ہے اور ساتھ گزرتی ہوئی گاڑیاں اور لوگ جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. کراچی میں بڑی سختی سے ہدایت یہ کی گئی تھی کہ ٹوئسٹ بلاک کے بغیر جو کنٹینر ہیں وہ آگے نہیں جائیں گے, مطلب وہ آپریشنل نہیں ہو سکتے. تو اس کے علاوہ ایئر بریک سسٹم کی بھی بات کی گئی تھی کہ ایئر بریک سسٹم بھی گاڑیوں میں ہونا چاہیے ان بھاری گاڑیوں میں, لیکن ایسا پریکٹیکلی ہمیں کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیفٹی کس قدر ضروری ہے؟ یہ اتنی ضروری ہے اس وقت جو پاکستان میں پہلی بات ہے ان کے لیے حادثات کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, کیونکہ حادثے کا لفظ اس چیز کے لیے استعمال کیا جائے جس میں کوئی ہیومن کنٹرول نہ ہو. زلزلہ ہو یا سیلاب آ جائے, اس میں یہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی جو ہے ہیومن کنٹرول نہیں ہے. اور وہ نہیں, یہ جو سڑکوں پہ جو تصادم ہو رہے ہیں اور یہ جو المناک موتیں ہو رہی ہیں اس میں لوگ ذمہ دار ہیں, ادارے ذمہ دار ہیں, اس لیے ان کو حادثہ کہنا غلط ہے. کیونکہ اگر ہم نے حادثہ کہہ دیا تو بنیادی طور سے ہم نے اس ذمہ داری سے انکار کر دیا کہ ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, نہ حکومت کی ذمہ داری ہے نہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس میں انوالو تھے. تو یہ پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری جو ہے, اور پہلے تو ہم ذمہ داری کو قبول کریں, حکومتی طور پہ بھی قبول کریں, انفرادی طور پہ بھی قبول کریں. اور یقیناً یہ سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی موتیں ہیں, اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اپنی گریوٹی پہ اپنا جو ہے گریوٹی کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی کوئی جو ہے لاکنگ میکینزم نہیں ہوتا, اور جو رسی ہے اور وہ جو ٹارک اور جو اسٹریسز اس میں موومنٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ اس کو قطعی برداشت نہیں کر سکتی. اور ہماری سڑکیں ان ایون ہوتی ہیں, اور ایک دو وجہ سے یہ وہ ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لاک نہیں ہوتے, دوسرا ان کے اندر جو کنٹینرز کے اندر سامان ہوتا ہے ان کی پیکنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ لوز ہے تو وہ شفٹ ہوگی اور اس کی وجہ سے اسٹریسز اور ٹارک ہوگی اور وہ اس کو کر دیے. دوسری آپ کی سڑکیں ان ایون ہیں, ان ایون سڑک پہ جب ٹرک جائے گا اور جب اس پہ کوئی لاکنگ میکینزم نہیں ہے تو وہ جو ہے گر جائے گا, الٹ جائے گا برابر کی اس کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اس بات کو طے کیا جائے کہ کچھ لوگ ذمہ دار ہیں, کچھ ادارے ذمہ دار ہیں. اب جب یہ ہو جائے گا کہ پھر سوال ہوگا کہ کون ذمہ دار ہے. تو حکومتی ادارے ذمہ دار ہیں, ٹرمینل جو ہیں ان کے وہ ذمہ دار ہیں, اور ڈرائیورز بھی ذمہ دار ہیں, اور وہ ادارے بھی ذمہ دار ہیں جو ڈرائیورز کو لائسنس ایشو کر رہے ہیں. میں آج ایک نئی بات کہنے لگا ہوں, وہ یہ کہ جو ڈرائیورز یہ کنٹینرز کو کیری کرتے ہیں ان کا الگ لائسنس ہونا چاہیے, لائسنس کلاسیفیکیشن ہی الگ ہونی چاہیے. یعنی ہر شخص کو ان کنٹینرز والے ٹریلرز کو ڈرائیو کرنے کی اجازت نہ دی جائے جب تک کہ اس کے پاس خصوصی لائسنس نہ ہو. ہاں, اب جب آپ یہ نئی کلاسیفیکیشن انٹروڈیوس کرائیں گے تو اس کی آپ ریکوائرمنٹس بھی طے کر سکتے ہیں, اس کے ریگولیشن بنا سکتے ہیں, اس کے لیے اسپیسیفک ٹریننگ ریکوائرمنٹس اینڈ اویئرنیس جو ہے وہ آپ پروگرام اس کے لیے وہ کر سکتے ہیں کہ جب تک اس ڈرائیور نے یہ سارے ٹریننگ پروگرامز اور یہ سب نہ کیے ہوں اس کو لائسنس نہیں ملے گا. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ یعنی بیہیویئر چینج, یہ بیہیویئر چینج کی ضرورت ہے. جو بیہیویئر چینج جو ہے ہماری ایڈمنسٹریشن میں بھی ہو اور ہمارے ڈرائیورز میں بھی ہو. اب دیکھیں جو ہے 2007 میں میرے خیال پنجاب گورنمنٹ نے ایک بس ڈرائیورز کے لیے اویئرنیس کا پروگرام شروع کیا تھا, اور وہ اسی بنیادوں پہ تھا کہ یعنی ان ڈرائیورز کو احساس دلایا جائے کہ یہ جو سڑکوں پہ جو ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ جو فیملیز جو مر گئیں, جن کے بچے یتیم ہو گئے اور جن کا بریڈ ان کے منہ سے چھین لیا گیا, تو اس کے بعد کیا ہوا. تو انہوں نے اپنا ٹریننگ پروگرام میں ان ایلیمنٹس کو بھی انٹروڈیوس کیا تاکہ
جو ایک ڈرائیور ہے وہ خود بھی محسوس کر سکے کہ اگر میں ایک غیر ذمہ دارانہ طور سے ٹرک کو یا کنٹینر کو لے جا رہا ہوں اور اس سے ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. تو دیکھیں سینس آف ریسپانسبلٹی ایٹ انڈیویجول لیول, ٹھیک ہے, گورنمنٹ لیول میں قانون تو بننے چاہیے. اور جو ہے 2006 میں جب یہاں آیا تھا پاکستان میں, اور یہ ورلڈ بینک کا اسپانسرڈ پاکستان میں ایک نیا ادارہ بنا تھا, نیشنل روڈ سیفٹی سیکریٹریٹ, جس کا بنیادی مقصد پالیسی, اسٹریٹجیز اور پوری کنٹری میں روڈ سیفٹی کو امپروو کرنا تھا. تو یہ ایشو بھی میرے سامنے آیا کہ کنٹینر سیفٹی کا, اور جو ہے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پہ اس کی قانون سازی کی جائے, اور اس کا قانون نہیں ہے. تو ہم نے اس کا قانون بنا کے منسٹری آف لاء کو, میں نے خود جو ہے یہ ستمبر 2007 میں یہ بھیجا تھا, لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکا ہے. اور اس پروگرام کے توسط سے میں منسٹری آف لاء کو جو ہے یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ اس لاء کو جو ہے ایشو کیا جائے اور اس پہ ایکشن لیا جائے. اعداد احمد صاحب, عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ایک حادثہ ہو گیا, اس کے اندر قیمتی جانیں تلف ہو گئیں, اس کے بعد ذمہ داری کے جیسے آپ نے تعین کی بات کی, بہت کلاسیفائی آپ نے کیا کہ کون کون ذمہ دار ہیں, لیکن اگر ہم رول کی بات کریں تو ایک شپنگ لائن کا بھی اس میں بڑا رول ہے. ایک محتاط تخمینے کے مطابق جو پاکستان میں شپنگ لائنز کام کر رہی ہیں غیر ملکی, وہ سالانہ $3.5 ارب یہاں سے لے کے جا رہی ہیں, لیکن جب کوئی مرتا ہے, جب متاثرین کی داد رسی کی بات آتی ہے, تو اس کا کہیں کوئی کردار نظر نہیں آتا. تو شپنگ لائن کو آپ کے خیال سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے. بالکل, اور جو ہے ڈرافٹ لاء کی اگر آپ کو کاپی مل جائے گی, اس میں آپ دیکھیں تو ہم نے شپنگ ٹرمینلز کو اور ان لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی اس میں طے کی ہے. اور یہ شپنگ ٹرمینل جو ہے بنیادی طور سے یہ تو بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ انشور کریں کہ ان سیف جو ہے کنٹینر ٹرمینل سے باہر نہ جائے, تو اس کو بہت حد تک جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے, کیونکہ جب ایک بار سڑک پہ آ گیا پھر انفورسمنٹ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اور اگر بعد میں کہیں پولیس نے اس کو روک بھی لیا تو جتنا ڈسٹینس اس نے ان سیف ٹریول کیا وہ تو رسک اور ایکسپوجر تھا تمام روڈ یوزرز کے لیے. اعزاز صاحب, اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ نیو جرسی اسٹیٹ کی کورٹ کا ایک ورڈکٹ جو ابھی ریسنٹلی آیا ہے, اس میں کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی کنٹینر گرتا ہے, تو اس کا ذمہ دار نہ ڈرائیور ہے, نہ کوئی اور ہے, نہ کوئی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, اس کا سوللی رسپانسبل جو ہے وہ شپنگ لائن ہے. تو یہ بھی ہے, تو ہمارے یہاں کیوں اس کا اطلاق نہیں ہوتا؟ دیکھیں, جو ویسٹرن ورلڈ ہے, امریکہ ہے یا یورپ ہے, وہاں پہ تو یہ لاء بہت عرصے سے انیکٹڈ ہے اور امپلیمنٹڈ ہے, اور بہت اسٹرکٹلی انفورس بھی کیا جاتا ہے. اور یہ جو ریفر کر رہے ہیں نیو جرسی کا یہ ورڈکٹ ہے, اس میں نیو یارک اسٹیٹ کے لاء کو ریفر کیا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ کنٹینر اونر از لائبل وداؤٹ فالٹ ٹو دا ٹرک ڈرائیورز ایکشن. کیونکہ دیکھیں, یہ جو کنٹینرز کے اونر ہیں, یہ پیسہ بنا رہے ہیں, ان کو ذمہ داری سے ہم مبرہ نہیں کر سکتے کہ جی ان کا کنٹینر وہ جو ہے سیفلی سیکیور ہے ٹریولنگ کے دوران یا نہیں. تو ان کی رسپانسبلٹی اسٹیبلش ہونی چاہیے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. اور یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اس کا لاء جو ہے وہ نہیں ہو سکا, لیکن یہ انٹرنیشنل ٹریٹی کا پاکستان سگنیٹری ہے, اور اس کی ہی بیسس پہ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی سیلف انفورسمنٹ, ہیومینٹی کہاں چلی گئی؟ دیکھیں جناب, جانے جا رہی ہیں, اگر جو کنٹینر کا مالک ہے اس کی اپنی فیملی کے لوگ مر جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے گا. تو اس میں یقیناً ان کو ذمہ دار کرانا چاہیے, اور ٹرمینل جو ہے نا وہاں پہ جو ہے دے کین پلے اے بگ رول. صحیح. اعزاز صاحب, پاکستان میں اس وقت جو فنکشنل ہیں 2 پورٹ ہیں, اب ڈیپ سی واٹر پورٹ کا بھی افتتاح ہوا ہے اس کا, اور 2013 میں وہ بھی آپریشنل ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو کنٹینرز ہینڈلنگ ہے پاکستان میں وہ 50 لاکھ تک سالانہ پہنچ جائے گی. تو وہ کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے؟ آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے, آپ جانتے ہیں, تو آپ بتائیے ہم اس کو کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے 50 لاکھ کنٹینر سالانہ؟ دیکھیں, گورنمنٹ نے ٹریکنگ کو اور فریٹ کو ایک سیپریٹ انڈسٹری تو قرار دے دیا, لیکن اس کے بعد جو فالو اپ ایکشن ہونے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے پورا ایک انڈسٹری کے طور پہ ڈیولپ کرنا چاہیے, پراپر جو ہے اس کے لاز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے, اور ان کا امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک حادثہ ہو گیا, میں حادثے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ اس سے فیملیئر ہیں, حالانکہ میں
حادثہ آپ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں ان کو حادثہ تسلیم نہیں کرتا. یہ جو ہوئے کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں ہماری، ہاں اس میں ذمہ دار ہیں، اور ان ذمہ دار لوگوں کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. بالکل. تو اس میں جو ہے یعنی ریگولیشنز ڈیولپ ہونے چاہیے، اور جب تک یہ نہ ہو، اگر میری بات یہ شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے کہ وہ کہیں گے جی بہت اکنامک لاس ہو جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ زندگی کی قیمت سے بڑھ کے تو نہیں ہے. جب تک پراپرلی سیکیور میکانزم نہ ہو، کوئی اس قسم کی موومنٹس کی جو نا سڑک پہ پلی کرنے کی اجازت نہ دی جائے. ایسا سب ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت جو ہے لینڈ لاک افغانستان کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستان کے ذریعے ہم سامان کی ترسیل کرتے ہیں، ناٹو فورسز وہاں کام کر رہی ہیں، یہاں سے بھی جاتا ہے. ہماری سڑکوں کا جو حال ہوتا ہے، جو ہیوی ان کی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے، تو آپ کے خیال سے جو پاکستان کی سڑکوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو اس کا ہمیں پراپرلی معاوضہ مل رہا ہے؟ ان سڑکوں کی جو بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے مطابق ادائیگیاں کی جا رہی ہیں؟ کوئی معاوضہ نہیں مل رہا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بہت زیادہ ہماری روڈز ڈیمیج ہو رہی ہیں. ہمارے جو ٹرکس ہیں وہ سب اوور لوڈڈ ہوتے ہیں. اچھا، ان اوور لوڈڈ ہونے کی وجہ سے یعنی نہ صرف سڑکیں ڈیمیج ہوتی ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ روڈ کریشز بھی ہوتے ہیں. میں نے جو ہے جہاں پہ اس قسم کے ٹرکوں کے کریشز کے بعد جو جاتی تھی، ان ورک شاپس کا سروے کیا، اور وہاں کچھ لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ جو زیادہ تر ٹرک آتے ہیں ان کا کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کے نا ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے جو ہے، اور جب وہ سلوپ کے پر اس کے اوپر جب وہ بریکس لگاتے ہیں تو جو اسٹریسز وہ ہوتی ہیں وہ ایکسل اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے اوور لوڈنگ کی وجہ سے ایکسل ٹوٹتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے انسیڈنٹس یا کریشز یا حادثات اگر آپ کہنا چاہیں تو وہ ہوتے ہیں. تو یعنی اس سے دو نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو آپ کی جو سڑکیں ہیں ان کی، چونکہ میں انجینئر ہوں، یہ سڑکوں کی جو پیمنٹ ہے یہ ڈیزائن کی جاتی ہے اسپیسیفک لوڈز کے لیے. اگر اس سے زیادہ لوڈ آپ نے ڈالا تو وہ جو ہے وہ سڑک فیل ہو جائے گی، اور اس میں جو ہے ڈیمیجز ہوں گے. تو یہی ہماری سڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے حادثات بھی ہو رہے ہیں. حادثات کی آپ نے بات کی، 2007 کے جو اعداد و شمار ہیں، اگر ہم اس رپورٹ کا جائزہ لیں تو چائنا اور بھارت سے کہیں زیادہ حادثات کا تناسب پاکستان میں ہے. بہت زیادہ سالانہ اموات ہوتی ہیں. تو آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا سیفٹی کے حوالے سے، ہم روڈ سیفٹی کے حوالے سے بات کریں تو کیا تدارک کس طرح کیا جائے؟ حادثات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح نمبرز پیش کیے جائیں. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. جب میں یہاں پہ آیا اور میں پاکستان کا نیشنل روڈ سیفٹی پلان بنا رہا تھا، تو ہم نے اسٹیٹسٹکس جمع کرنے شروع کیے. ہمیں بتایا گیا کہ جی پاکستان سینٹرل پولیس کے پاس جو ہے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں. تو ہم نے ان سے اسٹیٹسٹکس لیے کہ کتنی فیٹیلٹیز ہو رہی ہیں، فیٹل اور کتنے کریشز ہو رہے ہیں. تو انہوں نے رپورٹ کیے تقریباً 10,000 کے قریب. اچھا، ہم نے پچھلے 10 سال کے نکلوائے، تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ پچھلے 10 سال میں کم و بیش 10,000 کا ہی نمبر وہی سیم وہی رہا. اٹ واز آبویس کہ انڈر رپورٹنگ تھی. پھر ہم نے جو ہے ہیلتھ سیکٹر سے اور دوسری ریسورسز سے وہ کیا. تو جب ہم نے کیلکولیشنز کی تو پاکستان میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ ہارڈلی 20% ہو رہی ہے. 80% رپورٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور اس میں فیٹل کریشز بھی رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں. تو دیکھیں، یہ اس وقت جو پاکستان میں اس کی وجہ سے ڈائریکٹ لاسز ہیں روڈ کریشز کی وجہ سے، اس کی ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق 1 بلین روپیز سالانہ سے زیادہ کے ہیں ڈائریکٹ لاسز. آپ کے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر اس کا برڈن ہے. میں نے پاکستان کے میجر ہاسپٹلس کا خود سروے کیا. 25% آف ایمرجنسی بیڈز آر آکوپائڈ بائی روڈ کریش وکٹمس. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس سیکٹر میں انویسٹ کریں، روڈ سیفٹی پہ انویسٹ کریں، تو بنیادی طور سے جو ہماری اکنامی میں ہول ہے یہ 1 بلین روپیز کا، اس کو ہم پلگ ان کر سکتے ہیں. وی ول بی سیونگ منی. تو اس میں ضرورت ہے کہ اس کو آپ دیکھیں، جس طرح ایپیڈیمک ہوتی ہے، ایڈز ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اس کے لیے باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے کہ جی پولیو کو ختم کیا جائے، ایڈز کو ختم کیا جائے. اس وقت جو روڈ کریشز میں اموات ہو رہی ہیں، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق اس وقت میرا خیال ہے کہ شاید وہ دنیا میں ڈیتھ کا جو 5ویں نمبر پہ یہ وجہ ہے، اور یہ اگلے چند سالوں میں یہ دنیا کا تیسری وجہ بن جائے گی جس کی وجہ سے لوگ مریں. روڈ ایکسیڈنٹس. ہاں. تو اب دیکھیں کہ لوگ ایڈز کے لیے اور اس کے لیے تو کتنی مہمیں چل رہی ہیں، اویئرنیس ہو رہی ہے، ان پہ فنڈز دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے انفارچونیٹلی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، جس پہ بہت ضروری ہے توجہ دینے کی.
اعجاز احمد صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا بہت 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 شکریہ.